8 کے ساتھ میں ہوں شاہد رند. ناظرین آج جس دو اہم خبروں پر ہم بات کریں گے, ایک خبر عالمی طور پہ بالکل گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہیڈ لائن ہے اور وہ ہے فلسطینی متعارف گروپ حماس کا اسرائیل پر حملہ اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ دوسری خبر پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, لیکن سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ عرب اسرائیل جو جنگ ہے کہہ سکتے ہیں اس کی 50 سال تقریباً پورے ہونے جا رہے تھے, اس کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ حماس نے 3 طرف سے حملہ کیا. اسرائیل کی جو موجودہ پر وہ قابض ہے, ایک قابض ریاست کے طور پر. اگر ہم کہیں کہ دنیا میں اس وقت 2 ریاستیں یا 2 قومیں جیل کا سامنا کر رہی ہیں, ایک کشمیر اور دوسری فلسطین, تو غلط نہیں ہوگا. اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 50 سال کی جو تاریخ ہے اس میں جو سب سے بڑا اگر کوئی حملہ کسی متعارف گروپ نے اسرائیلی ٹیریٹری پر کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ حماس نے گزشتہ روز کی ہے. اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے اس میں اسرائیلی فورسز کے لوگ نہ صرف زندہ بھی گرفتار ہوئے ہیں بلکہ مارے بھی گئے ہیں, ان کے آفیسر لیول کے لوگوں کو بھی زندہ گرفتار کیا گیا ہے حماس کی جانب سے. اب اس ساری صورت تقریباً 24 سے 48 گھنٹے گزر رہے ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل ورلڈ کی جانب سے وہی ہمیں ایک ڈویژن نظر آتی ہے جو عرب ورلڈ کی طرف سے ایک ہمیں موقف نظر آتا ہے, ایران یا جو دیگر ممالک ہیں ان کا ایک موقف نظر آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ہندوستان جو کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ازلی طور پر ہمیشہ ہی وہ اسرائیل کی طرف ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں, اب بھی ہیں. اس ساری صورتحال میں معاملہ جائے گا کہاں اور کس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی, اس صورتحال کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جو 2 سینئرز موجود ہیں, ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جعفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دونوں اس کانفلکٹ کو ایک لمبے عرصے سے کور کر رہے ہیں, اور منصور جعفر صاحب جو العربیہ کے ساتھ if I'm not wrong العربیہ ٹی وی کے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں پاکستان میں, اور دونوں اس کانفلکٹ کو بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ناصر بیگ چغتائی صاحب سے. چغتائی صاحب, عرب اسرائیل جو ہم نے دیکھا کہ کانفلکٹ تھا اس کی 50ویں تقریباً سالگرہ کہہ لیں یا گولڈن جوبلی کہہ لیں, اس کے موقع پر حماس نے یہ اٹیکس کیے. ناصر بیگ چغتائی اس کانفلکٹ کو 50 سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, اسے اور ماضی کے واقعات کو کیسے مختلف سمجھتے ہیں؟ میں شاید اس صورتحال کو 1916 سے دیکھ رہا ہوں, نومبر 1916 سے, جب برٹش کمانڈر نے فلسطین پہ قبضہ کیا اور کہا کہ آج سے صلیبی جنگیں بند, لیکن بڑی غلط فہمی کا شکار تھا. اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک نئی جنگ شروع کرنے جا رہا ہے. وہ جنگ فلسطین اور اسرائیل کے ساتھ ہوگی. اسرائیل کا نام پہلے اسرائیل تھا, اب سب سے پوچھے گا فلیش یا کچھ ایسی نام تھا, یہ نام اس کو بعد میں دیا اسرائیل. اس کے بعد دسمبر 1917 میں جدوجہد دیکھ رہا ہوں 1917 سے. 1933 میں نے, آپ نے شاید بہت نام سنا ہو آج کل میں, القسیم بریگیڈ, القسام شیخ کا میں نے شہادت دیکھی ہے. صحیح. تو انہیں کے نام پر یہ سب کچھ ہے. تو جدوجہد جاری ہے, یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی آپ نے القدس کو جلتے ہوئے دیکھا, آپ نے کاسابلانکا میں اور لاہور میں سربراہ کانفرنسیں دیکھی. ان سربراہ کانفرنس میں جو ایکٹیو لوگ تھے 5 پہلی صف کے لوگ, ان کا قتل دیکھا آپ نے. سب کچھ دیکھتے رہے آپ اور ٹھنڈے پیٹوں خاموش بیٹھے رہے. آپ نے OIC کو بالکل اس میں غیر فعال بنا دیا. آپ نے عرب لیگ کو نگون کر لیا کہ ہمارا مسئلہ ہے, وہ مسئلہ خراب کر دیا. آپ لیگ آف نیشنز نے اس کو برباد کیا اور یونین نے اس کو دفن کر دیا. صحیح. تو اب صورت یہ ان بچوں لوگوں کے پاس جن کے لوگ روزانہ 4 3 3 5 5 قتل ہو رہے ہیں اسنائپرز کے ذریعے باڑ کے پیچھے سے, تو ان کا کب تک قتل ہوتے ہیں, کب تک لاشیں اٹھائے, ایک ساتھ ہی قتل ہو جاتی ہیں. تو ہم ہی قتل ہو جائیں. تو ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں قتل ہونا ہے, ہمیں مرنا ہے یقینی طور پر. آج انہوں نے فرمایا جب دستخط کیے اسرائیلی پرائم منسٹر نے, غزہ کو ڈالنا چاہتے ہیں, غزہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آپ کی گفتگو سے جو مجھے تاثر مل رہا ہے کہ یہ وہی تسلسل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں 1916 یا 17 سے ایک سلسلہ شروع ہوا, یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. منصور جعفر صاحب کو گفتگو میں ایڈ کر